اللہ مولانا العظیم بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ خیر اللہ نام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم جو سورہ انفال کی آیت 35 تلاوت کی ہے، مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو آپ کو سب کو دین متین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور کعبہ کے پاس ان کی نمازیں نہیں مگر سیٹی اور تالی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو تم عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے مکہ معظمہ کے کفار کا جو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے برہنہ ہو کر، اور جب طواف کرتے تو پھر سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے، اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یا اس سے مراد بنی الدار کے وہ لوگ ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حرم شریف میں جاتے اور عبادت کرنے لگتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تو وہ پھر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اونچی آواز سے سیٹیاں بجانے لگتے کہ آپ کی آواز کوئی سن نہ پائے، اور زور زور سے تالیاں بجانے لگتے تاکہ آپ کی آواز کسی تک نہ پہنچے، اور اس عمل کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اس کی باقی تفصیل تو بعد میں، لیکن یہاں ایک بات سمجھ آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت انسان کی عقل پہ معمول کسی عمل کا نام نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات ایسے عمل کو بھی عبادت اپنے لیے سمجھ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ عبادت اس کا نام ہے جس کی تخصیص اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتے ہیں۔ نبی کہے کہ یہ عبادت ہے، نبی فرمائے کہ یہ کھڑا ہونا عبادت ہے۔ کھڑا ہونا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہم اپنی عقل کے بل بوتے پر کسی چیز کو عبادت نہیں کہہ سکتے۔ عبادت کا تعین اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور عبد اور معبود کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کا نام ہی تو عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی تو یہ بیان کیا نا کہ اس کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ جو عبادت کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، آپ پوری کائنات میں مختلف ریلیجنز کو دیکھ لیں۔ ہندوؤں کے ہاں عبادت کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ جب وہ کسی مورتی کے سامنے موجود ہیں، اپنے بت کے سامنے موجود ہیں، جس کو وہ الہ کہتے ہیں، اس کے سامنے موجود ہیں، تو وہاں کھڑا ہونا، وہاں پہ سجدہ کرنا، اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ کیا دین متین بھی اس کو عبادت کہتا ہے؟ دین تو فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کے ہاں عبادت ہے، اور دین متین میں جس کو وہ عبادت سمجھ رہے ہیں وہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو شرک کہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر پوجا کرنے والے چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، آگ کی، درختوں کی، جانوروں کی، انسانوں کی، ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں اور موجود بھی ہوں گے
انہوں نے اپنی عبادت کا تعین اپنی عقل کے بل بوتے پر کیا کہ ہاں یہ جو چمک رہا ہے یہ معبود ہے، اس کی عبادت کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو کفار مکہ تھے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانا اپنے لیے عبادت سمجھتے تھے، یا پھر کعبۃ اللہ میں سیٹیاں اور تالی بجانا وہ اپنے لیے اس کو عبادت تصور کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس کو وہ عبادت سمجھ رہے ہیں، فرمایا فذوقوا العذاب، تم عذاب کو چکھو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کعبۃ اللہ میں جا کر تالی بجانا عبادت ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تعین کیا کہ کعبۃ اللہ کے اندر عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، اس کے گرد چکر لگانا یعنی جس کو طواف کہتے ہیں وہ عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ میں جب کوئی نماز ادا کرتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ لیجیے کہ نماز پنجگانہ ہے جو فرض ہے، یا وہاں واجبات ادا کرتا ہے یا وہاں پہ نوافل ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے اس کے بدلے میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں تو کہاں پہ کون سی دعا مانگنی ہے اور کون کون سی دعائیں مانگنی ہے اور کس طرح سے مانگنی ہے، طواف کرتے ہوئے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عبادت کا تعین کیا، وہاں پہ جانا عبادت، دیکھنا عبادت، ٹھہرنا عبادت، چکر لگانا عبادت، نماز ادا کرنا عبادت، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی نے بتائے۔ لیکن وہاں سیٹی بجانا تو بڑی دور کی بات ہے، یا تالی بجانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ کوئی اونچی آواز سے وہاں شور و غوغا کرے، وہ عام اللہ تعالیٰ کے گھر میں منع ہے، تو وہاں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو وہ چیز جو کفار کے ہاں عبادت تھی، ہمارے دین متین میں نبی نے یہ تعین کیا کہ یہ غلط تم کر رہے ہو، کعبۃ اللہ میں پہنچ کر عبادت کے یہ طریقے ہیں جو سکھا دیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت اس کا نام ہے جس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت فرمایا، اور ہم بھی اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ جب میں یہ جملہ بول رہا ہوں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بڑے اہم سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا تعین کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارے درمیان بھی کچھ جہلاء ایسے موجود ہیں جو غیر شرعی افعال کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ عبادت کا تعین رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگر وہ لوگ جو ایسے طریقے اپناتے ہیں جو لغو ہیں، بزرگان دین کے عرس کے موقع پر میلہ جو لگ جاتا ہے، کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے، یہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو کوئی عبادت شمار کرے؟ یا بزرگان دین کے عرصوں پر ڈھول باجے بج رہے ہیں، کون سا شریعت کا ایسا طریقہ ہے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمایا؟ اور وہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہو تو کون سا ایسا یہ طریقہ عبادت ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ عبادت وہ ہے جس کو دین متین نے بیان کر دیا ہے۔ ان عرصوں کے موقع پر قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہو، گفتگو ہو رہی ہو، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ دین سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ اگر وہاں تلاوت کلام مجید ہو رہی ہو کہ دین متین نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ان کی سیرت بیان ہو رہی ہو، نعت خوانی ہو رہی ہو، اس کی تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو غیر شرعی افعال ہیں ان کی حمایت ہم کس طریقے سے کریں؟ عبادت اس کا نام ہے جس کا تعین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور عمل کو عبادت سمجھتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی بیان کرتی ہے فذوقوا العذاب۔ اس کے علاوہ جو عمل ہیں ان پر تو پھر عذاب ہوگا جو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور یہاں خاص کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا
معاملہ اور معمول بتایا جا رہا ہے۔ بما کنتم تکفرون، عذاب چکھو اپنے کفر کے بدلہ۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے، سزا کا ذکر کیا ہے، وہ عذاب کی کوئی سی بھی صورت ہو، اس کو عذاب علیم کہا ہو، عذاب عظیم کہا ہو، عذاب مہین کہا ہو، جس طرح کا بھی عذاب ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں ان کے کسی نہ کسی عمل کا ذکر کیا گیا ہوگا کہ یہ فلاں عمل کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ پروردگار عالم بغیر کسی وجہ کے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دے گا بغیر ان کے عملوں کے۔ انسان جو عمل کرے گا اس کے سبب سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور یہاں بھی کفار کے ان کے کفر کی وجہ سے جو ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر دنیا کی بات ہے تو اس سے غزوہ بدر اور مختلف غزوات میں جو قید و بند کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں اور جو ان کو واصل بجہنم کیا گیا ہے وہ مراد ہے اس سے۔ اور اگر اس سے آخرت کا عذاب ہو تو اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفار مکہ کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کعبۃ اللہ میں سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے، اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے۔ یہاں ہم اس طرح سے معاملات اور اس طرح سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے جس طرح اپنے گھروں میں ہم عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے ہیں، گرفت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے نا، ہم عمومی طور پر جہاں کاروبار تجارت کرتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری باتیں دنیاوی بھی کر لیتے ہیں، یہاں منع ہے۔ ہم گھر کے اندر اپنے گھر میں نہانے کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ہمارے جسم سے لگے ہوئے جو پانی کے چھینٹے اور قطرے ہیں وہ زمین پہ وہاں گر رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے آ رہے ہیں اور وہ جو پانی کے قطرے ہیں اور وہ اللہ کے گھر میں گریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو اس گھر کے اندر آپ صفائی ستھرائی کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ اسلام نے کہا ہے کہ تم صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو کہ یہ نصف ایمان ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے صفائی رکھنا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر گند ڈالنے کی کوشش کرے تو کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ قطعاً ایک ککھ جس کو کہتے ہیں نا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسے یوں کر کے باہر ہی آپ وہاں گرا دیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی گری پڑی نظر آتی اٹھائیں، اس کو اپنی جیب میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سینسیٹیو ہے جتنا وہ مقام مقدس ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مقدس مقام ہوتا ہے اس کے تقدس کی وجہ سے بہت ساری اور چیزوں کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ فذوقوا العذاب، اگر اس کے تقدس کو پامال کیا اور اس کا خیال نہ رکھا، چاہے اپنی آواز سے، چاہے اپنے عمل سے، قول و فعل سے، کسی بھی انداز سے، تو گرفت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، اگرچہ اس کا مخاطب جو ہے وہ کفار مکہ ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے قرآن پاک کی اس آیت میں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ اور ان معمولات کو اپنائیں جو دین متین نے ہمیں بتائے ہیں، یا وہ معمولات جن سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ اپنی عبادات میں مشغول رہیں کہ اللہ کا گھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ان معمولات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔